اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان۔ گو کہ مجھے یہ حیرت ہو رہی ہے کہ جتنے پہلے میرے دیکھنے والے تھے اس میں کافی کمی آ گئی ہے، کچھ حالات صحیح نہیں ہیں اور مصروفیات لوگوں کے پاس بڑھ گئی ہیں، مہنگائی زوروں پر ہے، کچھ طوفان، ہنگامہ خیزی، میڈیا اس قدر چھوٹی سی چیز کو اگر ذرے کو آفتاب بنوانا ہو تو کوئی سی خبر میڈیا کو دے دیجیے، کوئی سی بھی خبر میڈیا کو دے دیجیے، ذرے کو وہ آفتاب بنا کے اس طرح سے پیش کریں گے میڈیا والے۔ بس آنے والا ہے، بس آیا ہی چاہتا ہے، بس اتنے میل کے فاصلے پہ رہ گیا ہے، بس قریب پہنچ چکا ہے، 40 45 فٹ کی لہریں پر اٹھ رہی ہیں، بس گھروں میں پانی داخل ہونے والا ہے، بس لوگ ڈوبنے والے ہیں، غرق ہونے والے ہیں۔ بجائے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی، ان کی ڈھارس بندھانے کے، ان کو کول ڈاؤن رکھنے کے لیے الفاظ بولیں، بجائے اس کے کہ دعائیہ کلمات ادا کریں، تلاوت کلام پاک کریں، حمد و نعت پیش کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، تو ہم عذاب کو اس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ علمان الحفیظ ابھی آیا چاہتا ہے، کراچی سے اتنے فاصلے پر رہ گیا ہے، اتنی بڑی بڑی موجیں اس کے اندر اٹھ رہی ہیں، اتنے ماہی گیروں کو منع کر دیا ہے، دفعہ 144 لگا دی گئی ہے، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ہاکی کی رننگ کامنٹری سنی تھی اور کرکٹ میچ کی بھی سنی تھی، اور جو باکسنگ ہوتی تھی، جب ٹی وی کا زمانہ ایسا نہیں تھا تو باکسنگ کی بھی رننگ کمنٹری آتی تھی ریڈیو کے اوپر، وہ ہم سنتے تھے، ہم لوگ سنا کرتے تھے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ طوفان جو آ رہا ہے اس کی بھی رننگ کمنٹری ہو رہی ہے زوروں کے اوپر۔ کوئی سی بھی چیز کو آفتاب بنانا ہو، ذرے کو آفتاب، میڈیا کو خبر دے دیجیے، انشاءاللہ تعالی ایک ہی رات میں، ایک گھنٹے آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ اس قدر شہرت پالے گی، وہ خبر اتنی پالے گی، اور ایک ہی خبر کو 100 مرتبہ اس طرح دکھایا جائے گا، اس طرح بتایا جائے گا کہ جیسے اللہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان لوگ کا ایگریمنٹ دکانداروں سے ہو، ان کا کیمسٹ شاپ والوں سے ہو کہ ہم ایسی خبریں دیں گے، لوگ افراتفری میں آئیں گے، راشن خریدیں گے، اپنے پاس محفوظ رکھ لیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے ضروری ادویات، ضروری چیزیں لے کے رکھ لیں گے کہ بھائی طوفان آنے والا ہے، ایسا آنے والا ہے؟ میں نے اس دن جو کلپ بنائی تھی اس میں یہی لکھا تھا اور یہی پڑھا تھا قرآن مجید میں، سورہ لقمان 31واں سورہ آیت نمبر 34۔ کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، بس اللہ ہی کے پاس سے قیامت کب آئے گی اس کا علم ہے، اللہ ہی بارش برساتا ہے، نازل کرتا ہے، یا عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا، بارش آئے گی تو کب آئے گی، کس مقام پہ آئے گی، کس وقت آئے گی، کس جگہ آئے گی، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، نر ہے یا مادہ، اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تم کل کیا کام کرو گے، کیا تمہیں کمانا ہے، کیا گنواؤ گے، یہ اللہ کو پتہ ہے، کسی اور کو نہیں پتہ ہے۔ کس سرزمین پہ تم کو موت آئے گی، یہ اللہ کو پتہ ہے، اور کسی اور کو بھی نہیں پتہ ہے۔ آپ اس طرح خبر نشر کر رہے ہیں، عوام میں ایک ہیجان آپ نے کریٹ کر دیا ہے، ہیجان برپا کر دیا ہے آپ نے۔ میڈیا کا کام ہے کہ لوگوں کو منظم رکھے، اطمینان دلائے، ان کو ڈھارس بندھائے، ان کی قوت میں اضافہ کرائے، میون سسٹم ان کا بڑھائے کہ وہ پریشانی کو ٹالریٹ، یعنی اگر پریشانی کو سربطاری کر دیا تو پریشانی ڈبل ہو جائے گی۔ اسی قول کو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ پریشانی میں پریشان ہونا سب سے بڑی پریشانی ہے۔ ایسی خبروں کو اس طرح بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ مولا علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، کیونکہ انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے، جب تک تم چپ ہو تمہارے بارے میں کوئی رائے زنی نہیں کرے گا۔ ابھی گزشتہ مئی کے مہینے میں جو کچھ بھی ہوا اور اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوتا رہا، اس میں سارا بولنے کا ہی تو حشر نشر ہے۔ اسکولوں میں پڑھایا جاتا تھا پہلے تولو پھر بولو، یہاں تو لوگ بول بھی دیتے ہیں اور تولتے بھی نہیں ہیں بعد میں کہ کیا بولا ہے ہم نے۔ قرآن پاک میں آیت ہے کہ گھر سے نکلو تو اکڑ کے نہ نکلنا، اکڑتا تو مردہ ہی ہے صرف۔
لوگ اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہیں. زبان کھلے گی تو پتہ چلے گا شجرہ حلب و نسب کس شجرے کے ہیں. اکڑ کے نکلتے ہیں. گاڑی چلاتے ہیں تو اس انداز میں گاڑی چلاتے ہیں جیسے F-16 چلا رہے ہو. F-16 یہ اکڑ ہوتی ہے، یوں بیٹھتے ہیں. اور بلیک شیشے ہوتے ہیں، جبکہ کہا جاتا ہے کہ بلیک شیشے سوائے سرکاری لوگوں کے اور سوائے حکام اعلیٰ حکام بالا کوئی نہیں کر سکتا ہے. بڑے بڑے گھر والے جو ہیں بلیک شیشہ لگائے گھوم رہے ہوتے ہیں. آپ کچھ کر کے دیکھیے ان کے خلاف. ابھی ٹی وی پہ جو دکھایا تھا انہوں نے کہ ساحل سمندر پہ 144 نافذ ہے، ایک دفعہ 144 نافذ ہے، اور لوگ خلاف ورزی پھر بھی کر رہے ہیں اور اس میں نہا رہے ہیں اور اس میں کود رہے ہیں. سب سے دو سوال یہاں پہ شروع ہوتا ہے. پہلا یہ ہے کہ انتظامیہ کدھر گئی، اور دوسرا یہ کہ اگر انتظامیہ ہے تو یقیناً انتظامیہ نے پیسے لیے ہیں اور اجازت دی ہے کہ تم پانی میں نہ ہو. جا کے دونوں کو پکڑا جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پکڑ دھکڑ نہ کی جائے، کریں مگر جائز طریقے سے کریں. جن کو پکڑنے کا حق ہے ان کو پکڑیں، اور بالکل پکڑیں اور سزا دیں، قرار واقعی سزا دیں. پکڑیں ان کو. اتنے لوگ اس بارش کے موسم میں، طوفان کے موسم میں سمندر میں غوطہ زن ہیں اور نہا بھی رہے ہیں. پہلے تو یہ کہ ان کے گھر والوں نے ان کو اجازت دی، ان کا محاسبہ ہونا چاہیے. پھر وہاں انتظامیہ جو کھڑی ہوئی ہے پولیس کی صورت میں، ان کا محاسبہ ہونا چاہیے. انہوں نے اجازت کیسے دی؟ تیسرا یہ ہے کہ جن نوجوانوں کو پکڑا جائے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. جب تک سزاؤں پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا اس وقت تک ملک کے اندر بہتری کے آثار پیدا ہو ہی نہیں سکتے ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا، اقتدار صاحب آپ کو معلوم ہے، یہ بتائیے کہ عوام کا واحد کیا ہے؟ میں نے کہا عام. دیکھیے عام جب ہم کہتے ہیں تو دو طریقے سے عام ذہن میں آتا ہے. ایک تو آم کا سیزن ہے جو ہم پھل کھا رہے ہیں، وہ بھی عام ہے، الف مزبرا عام. اور ایک عام وہ ہوتا ہے جو عین سے آتا ہے، عین الف میم عام. عام کا مطلب ہوتا ہے ایک عام آدمی ہے، کوئی خاص نہیں ہے، عام آدمی ہے، عام طریقے سے جو رہتا ہے، ایک عام ہے. اب میں پاپولر نہیں ہوں، میں حلقے میں پہچانا جانا نہیں چاہتا ہوں، اور نہیں لوگ مجھے پہچانتے ہیں، نہیں جانتے ہیں میں کون ہوں. میں ایک عام سا آدمی ہوں، عام سا شہری ہوں. عام سے عوام بنتی ہے. جہاں لوگ عام ہوتے ہیں وہاں عوام ہوتی ہے، جہاں عوام ہوتی ہے وہاں انقلاب آتا ہے. تو جہاں ہر عام شہری اپنے آپ کو خاص سمجھ رہا ہے، ہر عام شہری اپنے آپ کو خاص سمجھ رہا ہے. احتیاط سے یہ نوجوانوں کے لیے میں بناتا ہوں کہ جو قرآن فہمی کا ذوق و شوق رکھتے ان کے لیے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں کہ جو شخص اپنے آپ کو خاص سمجھ رہا ہے، ہر گھر کا ہر فرد اپنے آپ کو خاص سمجھ رہا ہے، ہر محلے کا ہر شخص اپنے آپ کو خاص سمجھ رہا ہے، ہر آفس کا شخص اپنے آپ کو ایک خاص شخص سمجھ رہا ہے. جہاں کوئی عام نہ ہو، جس ملک میں سب کے سب خاص ہوں، وہاں عوام کا وجود نہیں ہوتا ہے. اور جہاں عوام کا وجود نہیں ہوتا ہے وہاں انقلاب نہیں آتا، وہاں تحریکیں کامیاب نہیں ہوتی، وہاں کوئی بھی تحریک کامیاب نہیں ہوگی. جہاں پہ سب خاص ہوں، جب عوام ایک ہوتے ہیں، جب سب عام ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں تو انقلاب آتا ہے. جب سب خاص ہو کے منتشر ہو جاتے ہیں کہ میں سب سے بڑا، میں سب سے بڑا، میں سب سے بڑا، میں ہی کو تو گمراہ کیا ابلیس کو، عزازیل کو، جس نے میں کہہ کے کہ میں افضل ہوں. نعوذ باللہ آدم کمتر ہیں، آدم مٹی سے بنے ہیں، میں آگ سے بنا ہوں، آگ افضل ہے مٹی کے اوپر. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، ابلیس تو ابھی جنت سے اور عرش سے اتارا جائے گا، اس کو راندگاہ درگاہ کیا جائے گا، نکل جائے یہاں سے مردود. وہ تو ابھی انسان کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے صراط مستقیم پہ بیٹھ کے گمراہ کرے گا. ابلیس کو کس نے گمراہ کیا عرش پہ؟ ابلیس کو گمراہ کس نے کیا؟ اس کے نفس نے گمراہ کیا کہ میں افضل ہوں، یہ کمتر ہے. یہ کانسیپٹ ذہن میں آیا کیسے کہ میں افضل ہوں اور یہ کمتر ہے؟ میں آگ سے بنا ہوں، آگ افضل ہے مٹی کے اوپر. تو یہ میں جو ہے نا، میں یہ شیطان سے میں چلی ہے جو آج تک چل رہی ہے. بس میں ہوں. جب میں ہوں تو میں خاص ہوں، جب میں خاص ہوں تو میں عام نہیں ہوں، جب میں عام نہیں ہوں اور خاص ہوں تو عوام نہیں ہوں. جب عوام نہیں ہوں تو انقلاب بھی نہیں آئے گا.
कुछ भी नहीं होगा। इनकलाब फ्रांस पढ़ लीजिए, इनकलाब ईरान पढ़ लीजिए, इनकलाब रोमानिया पढ़ लीजिए, इनकलाब चाइना पढ़ लीजिए, आप इनकलाब कमाल अतातुर्क पढ़ लीजिए। जो जो ममालिक ने इनकलाब बर्पा किया है वो अपनी तहरीक में कामयाब हो गए हैं। हमने तो स्कूल के ज़माने में सुना था, पढ़ा था, पहले तोलो फिर बोलो। दो चीज़ें वापस कभी भी नहीं आती। और इसे भी गुफ्तगू तमाम, एक कमान से निकला हुआ तीर और एक जबान से निकली हुई बात, ये बाहर चली गई तो चली गई। अब अभी जब तक नहीं गई थी आपकी थी, जब वो बाहर चली गई वो बात तो अब दूसरों की हो गई, आपकी नहीं हुई, खत्म। आप तोलते नहीं हैं, बोलते हैं। बोलने का हशर आपने देखा क्या हुआ है। बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस पर अपनी राय दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि ये आपको पसंद आई, या इस पर कमेंट्स दीजिएगा, अपनी राय से मुझे आगाह कीजिएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।